بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ششم اسماء ستہ مکبرہ اسماء ستہ مکبرہ پڑھنا اسماء ستہ مکبرہ اسم مفعول کا صیغہ ہے مکبرہ تن سے وقف کیا تو مکبرہ ششم اسماء ستہ مکبرہ در وقتے کے مضاف باشند بغیر یا متکلم یائے پڑھی تھا یائے جائے متکلم ابن واخن وحمن وحنن وفمن وذو مال رفع شام بواو باشد ونصب بالف وجر بیا چون جاء ابوکا ورأیت اباکا ومررت بابیکا بے ابی کا بے ابی کا تو پڑھے ایک باری ساری عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم ششم اسماء ستہ مکبرہ در وقتے کے مضاف باشن بغیر یائے متقدم چون ابن و اخن و ہمن و حمن و فامن و ذو مال رفع شاں باواو باشد و نصب بالف و جر بیاتم جا ابوکا ورأیت اباکا و مررت بابیکا بس سبق بعد پڑھنے پہلے ایک گل سنو یہ آپ کی کتاب پر حاشیہ لگا ہوگا ابن کے اوپر لگا ہوا ہے دیکھو یہ ابن اصل میں آبا ون ہے اخن اصل میں آخا ون ہے ہمن اصل میں حاما ون ہے ہنن اصل میں ہانا ون ہے تو یہ چار کیا بنے ناقص باوی ناقص واوی بات سمجھیے تو ان چاروں میں خلاف قانون کوئی قانون نہیں ہے اور لکھا ہوا خلاف قیاس قیاس میں نہیں قانون خلاف قیاس واو کو حذف کیا تو اعراب جو ہے واو سے ما قبل پر جاری کیا آبا ون سے ابن آخا ون سے اخن حاما ون سے ہمن ہانا ون سے ہنن بن گئے آخ کی آنکھ ہے یہ جو ابن ہے اور اخن ہے اور ہمون ہے اور ہنون ہے یہ اصل میں آبا گن اور آخا گن اور ہاما گن اور ہنا گن تھے تو ان یہ چار ناقص واوی واوی ہیں ان کے آخر میں جو واو تھی اس کو بغیر کسی قانون کے حذف کر دیا اور اس کے اوپر جو اعراب تھے اس کو اعراب ما قبل پر جاری کر دیے ما قبل پر جاری کر دیے تو آبا گن سے آگون اور آخا گن سے آخون اور ہمون سے ہما گن سے ہمون اور آنا گن سے ہنون بن گیا بس اگلا اشیاء دیکھیں فمن اصل میں ہے فوہن اصل میں کیا ہے فوہن یہ کیا بنا یہ اجمہ واوی فوہن پھر کیا کیا فوہن کی جو ہاں ہے اس کو خلاف قیاس حذف کیا 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 خلاف قیاس حذف کیا پیچھے کیا بچ گیا فو کلام عرب میں ٹھیک ہے کلام عرب میں ایسا اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو اور ساکن ہو یہ نہیں پایا گیا یہ بہت کم ہے اسم متمکن بھی ہو اسم متمکن غیر متمکن نہیں اسم متمکن بھی ہو اور دو حرفوں پر ہو اور دوسرا واو ہو یہ کلام عرب میں نہیں ہے اسم یہ متمکن کی بات چل رہی ہے اسم متمکن بھی ہو اور دو حرف ہو اور دوسرا واو ہو ایسا اسم کلام عرب میں تو یہ بن گئے کیا بن گئے فو اس لیے کیا کیا اس لیے واو کو میم کے ساتھ بدل دیا واو کو کیونکہ واو اور میم قریب المخرج ہیں واو میم قریب تو بن گیا فمن کیا بن گیا
فمن، فو ہن سے فمن، سمجھ آئیے؟ جب اس کی اضافت کریں گے، کس کی؟ فمن کی، تو واو میم واپس چلی جائے گی، واو واپس آ جائے گی، میم واپس چلی جائے گی اور واو واپس آ یہ لفظوں کو پہلے سمجھیں، اعراب بعد کی بات ہے جی۔ یہ فمن کی جب اضافت کریں گے تو میم چلی جائے گی، واو حذف شدہ جائے گی، بدلی ہوئی واو واپس آ جائے گی، بات سمجھیے آپ؟ یہ آگے 4 5 چھٹا ہے زو مالن، کون؟ اس پر حاشیہ لکھا ہوگا، یہ اصل میں ہے زوو، کیا ہے؟ زوو، یہ لفیف مقرون ہے، اس کے آخر سے واو کو نسیم منسیہ حذف کر دیا، نسیم، اور پہلی جو واو ہے 2 کی اس کو اعراب بنا دیا، یعنی صرف زو بچ گیا، کیا بچ گیا؟ زو بچ گیا۔ یہ جو لفظ زو ہے اس کی اضافت ہوتی ہے مال کی طرف، کس کی طرف؟ کثرت کے ساتھ، زو مالن، یعنی یہ کبھی بھی بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتا، کون؟ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا، عام طور پر اس کی اضافت ہوتی ہے کدھر؟ مال کی طرف، زو مالن مال والا، زو مالن مال والا، مال والا، گل سمجھیے؟ یہ جو ان 6 میں سے زو ہے، ان 6 میں سے زو ہے، اس کو ایک طرف رکھیں، اس کا صرف اب مسئلہ شروع ہے، پہلے جو پک گیا کو نہیں پکیا؟ پک گیا، پک گیا۔ ان 6 میں سے جو چھٹا ہے کون؟ زو مالن میں زو، مالن اس لیے مجرور ہے کہ وہ زو کا مضاف ہے، تو مضاف ہے ہمیشہ۔ مجرور ہوتا ہے، مجھے بتائیں یہ مالن جو قسمیں آپ نے پڑھی ان میں سے کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم کیڑی ہے؟ اسم مفرد منصرف، صحیح۔ مالن کیا ہے یہ؟ اسم مفرد منصرف، ہاں تو نہ کہنا تلاوت کرا کرو تو لبیا کرو خدا دے بندیو۔ یہ تو اس کو تو جو ہے نا اس کی جری حالت کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ، اس کی جری حالت یا اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں زو کی بات ہو رہی ہے۔ تو زو مالن میں جو زو ہے اس کا اعراب وہی ہے جو کتاب کے اندر آ رہا ہے، جو کتاب کے اندر آ رہا ہے، اس کا اعراب صرف وہی ہے جو کتاب کے اندر آ رہا ہے، جو پہلے 5 ہیں ان کے مختلف اعراب ہیں، ان کے ایشا بس۔ اب ان مختلف اعرابوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کی مختلف حالتیں سمجھنی ہیں، پہلے ان کی سمجھنی ہے۔ ایک ان کی کاپی تو لکھو نا پہلے، یہ 5 نے جی، یہ جی میں لکھے نے، یہ میں لکھوں انہوں نے کلیا۔ پہلے یہ سمجھیں، جس اسم کی تصغیر بنائی جائے اس تصغیر کو کہتے ہیں مصغر، جس اسم سے بنائی جائے اس کو کہتے ہیں مکبر۔ پہلے یہ سمجھیں، زاربن زاربن مکبر، تے زبیربن، مصغر، زاربتن مکبر، تے زبیربتن، مصغر، ازربو اضرب مکبر، تے ازیربن، مصغر، زربا مکبر، تے زریبا۔ مصغر، یہ پہلے لفظ سمجھے نا جی، تصغیر جس اسم کی بنائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکبر۔ جس کی بنائی جو تصغیر بنی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایتن مثالاں دیتی ہیں چند ایک جی، مزرابن، اضراب، نہ مضربن مضربن مکبر، تے مزیربن مصغر، تے مزربن مضرب مکبر، تے مزیربن مصغر، تے مزربتن مضربۃ مکبر، تے مزیربتن مصغر، تے مزرابن مکبر، تے مزیریبتن، مزیریبن مصغر، مصغر۔ اے مطلب ہے جی مصغر مکبر سمجھ آیا ہے کہ اسم جو جس اسم کی تصغیر بنائی جاتی ہے وہ اسم مکبر ہوتا ہے۔ اب جو تصغیر بنی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو سمجھیں، اب یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو تب یہ بات سمجھ آئے گی۔
پہلے صرف اس طرح لکھیں، ذو مال کو چھوڑ دیں، جو لکھے ہیں نا اس طرح لکھیں، ان کو لکھ لیے کون سے؟ ابن اخن حمون حنون فمون، فمن. یہ ان کی ایک حالت ہے، یہ ان کی ایک حالت ہے کہ اسی طرح یہ اکیلے استعمال ہوں، اسی طرح اکیلے استعمال ہو. جو آپ نے لکھے ہیں کس طرح لکھے ہیں، یہ جو لفظ لکھے ہیں نا اسی حالت میں یہ استعمال ہوں. اگر اسی حالت میں استعمال ہو. کس طرح؟ ابن اخن حمون حنون فمون. یہ 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے. جی اب یہ پہلی قسم ہے، 16 قسم. اب یہ 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے اگر صرف اسی طرح استعمال ہو، کس طرح؟ جس طرح لکھے ہوئے ہیں. کس طرح؟ اب ان کا اعراب سن، ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوگا. اب ان کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوگا. ہاں، اب ان کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوگا اگر اسی طرح استعمال ہو تو. اگر اسی طرح استعمال ہو. اس طرح کا مطلب کیا ہے؟ یہ مکبر ہیں، جی یہ اب مکبر ہے. اور اضافت کے بغیر ہیں، یہ مطلب ہے. مکبر ہوں اور اضافت کے بغیر ہوں. یہ 6 لکھے نا، ان ہوتے اے جملہ لکھ دو، جب مکبر ہوں اور اضافت کے بغیر ہوں. لکھا جائے مکبر ہوں اور اضافت کے، تو ان کا ہیں دو بھی نہ لکھنا. ان چھڑ دے، میں کہ ان وکھرا ہوں ایک اعراب ہے. دسے نہیں پہلے ایک باری جی، وہ تو ہے اضافت تو بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو وکھرا ہوں اعراب کو جڑے کتاب میں لکھا صرف ایک ہی اعراب ہے، 5 دی مختلف صورتاں نے. مکبر ہوں اور مضاف بغیر اضافت کے ہوں، یعنی مضاف نہ ہوں، مضاف نہ ہوں، تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہے. ان کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہے. پہلی مثال بنا لیں، جاءنی ابن رأیت ابن مررت بے ابن. مثال لکھ لینا، یہ ایک دی مثال، باقی ساری بن سکتے ہیں. لکھ لیں کہ کوئی نہیں کی بلا جانی جاءنی ابن رأیت ابن رہے تو پڑھیا. رأیت ابن مررت بے ابن. اس طرح تم 5 مثالیں بنا سکتے ہو. جب یہ مکبر ہوں اور مضاف نہ ہوں تو ان کا اعراب ان 5 کا کیا ہوگا؟ اعراب بالحرکت لفظی ہوگا. تینوں حالتوں میں اعراب. اب یہ زیتون کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ نمبر 2، دوسری حالت ان کی، مکبر ہوں اور مضاف ہوں یا ضمیر متکلم کی طرف. مکبر ہوں اور لکھیں کی بلا مکبر ہوں اور مضاف ہوں یا ضمیر متکلم کی طرف. ان کی مثالہ لکھو نا، ابی اخی حمی ہنی فمی. اضافت وچ فمی دی میم باقی رہنی ہے، بعض جگہ وچ میم باقی رہندی، بعض جگہ وچ واو واپس آ جاندی. لکھا جائے کہ اب سنیے ان کا کیا اعراب ہے. صورت کون سی ہے؟ جب یہ مکبر ہوں اور مضاف ہوں یا ضمیر متکلم کی طرف. اس وقت ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت تقدیری ہے. اس صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے. آخنا اس صورت میں کیڑی صورت؟ اس صورت میں کیڑی صورت؟ کہ مکبر ہوں اور مضاف ہوں یا ضمیر متکلم کی طرف. اس صورت میں ان کا اعراب بالحرکت
تینوں حالتوں میں تینوں حالتوں میں ان کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے. رفع ضمہ لفظی کے ساتھ نہیں ہوگا، ضمہ اعتبار کریں گے کہ یہاں ضمہ ہے، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ نہیں ہوگی، اعتبار کریں گے کہ یہاں نصب ہے، اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ نہیں ہوگی، اعتبار کریں گے کسرہ ہے. یہاں کسرہ ہے. تو جس وقت یہ مکبر ہوں اور مضاف ہوں یا ضمیر متکلم کی طرف جنہیں لکھوائے نے، اس صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت تقدیری ہے. بالحرکت تقدیری ہے. تو تقدیری کا مطلب ہے اعتبار کرنا ہے، لفظوں میں تبدیلی کوئی نہیں آنی ہے. اب اس کی مثال بنے گی جاءنی ابی رأیت ابی مررت بے ابی. جاءنی، اب جاءنی ابی میں وہ یا تو مضاف الیہ ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے، بات اب کی ہے. اب جاءنی ابی میں جو اب ہے یہ مرفوع ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ. رأیت ابی میں اب منصوب ہے فتح تقدیری کے ساتھ، اور مررت بے ابی میں اب مجرور ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ. اے جڑا ابی دے بے تھلے کسرہ ہے نا، اے نہ چہنا جو لے آندا ہے، اے نے چہنا جو لے آندا ہے، جڑا اعرابی کسرہ ہے وہ ان کو نہیں ملیا. اے تو اپنا مضاف لے ہونے دی وجہ تو ہے جی، گل سمجھیے. یہ وہ کسرہ نہیں ہے جو اعرابی ہوتا ہے، یہ تو یا کا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے کسرہ آیا ہے، یہ کسرہ اعرابی اس کا نہیں ہے. صرف یہ ترجمہ مغالطہ لگتا زیر تو پئی ہے استاد جی جی، گل سمجھیے جی. لیکن یہ گوانڈیاں دی انہاں دی نہیں ہے، کنہاں دی ہے؟ یہ گوانڈیاں دی زیر، انہاں دی زیر نہیں ہے. ہاں بھی مثال ہے جاءنی ابی رأیت ابی مررت بے ابی. جاءنی میں جو ابی ہے، جانی ابی میں جو اب ہے، جانی ابی میں جو اب ہے یہ مرفوع ہے ضمہ تقدیری کی طرف، بڑا ضمہ تقدیری کے ساتھ، ضمہ تقدیری کے ساتھ. اور رہے تو ابی میں جو اب ہے یہ منصوب ہے فتح تقدیری کے ساتھ، اور مررت بے ابی میں یہ جو اب ہے یہ مجرور ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ. ہاں تم کو سمجھی گل. جب یہ مکبر ہوں اور مضاف ہوں یا ضمیر متکلم کی طرف، تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت تقدیری ہے. اے گل سمجھیو کہ کوئی نہیں. بالحرکت تقدیری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں زبر زیر پیش لفظاً نہیں آئیں گے، بلکہ مانیں گے کہ یہاں زبر زیر پیش ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر. تو پہلے دن تمہید میں گلا پکوائیں سن بچہ جی. ہاں جی، اب جانی اب ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ. کیا مطلب؟ یہاں اعتبار کریں گے کہ ضمہ ہے، لکھا تو کوئی نہیں نا. ہاں جی، ابھی یہ منصوب ہے فتح تقدیری کے ساتھ، اور مررت بے ابی میں جو اب ہے یہ منصوب ہے، مجرور ہے یہ مجرور ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ. یہ دو صورتیں آ گئی. ان کی کتنی آ گئی ہیں؟ یہ دو صورتوں میں مکبر ہے کہ مصغر ہے. صرف ایک یہ ہے کہ مکبر ہو مضاف نہ ہو، ایک یہ ہے کہ مکبر ہو اور مضاف ہو لیکن یا متکلم کی طرف. اے شاباش، گل سمجھیا. تیسری صورت، ان کی تصغیریں بنانی ہیں. کیا بنانی ہے؟ تصغیر. آپ کو پتہ ہے قانون پڑھ چکے ہو، تصغیر کس سے بنتی ہے؟ اصل کلمے سے بنتی ہے. تصغیر اسماء کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے. اب ان کو اصل نکالیں پھر ان کی تصغیریں بنائیں. آبا بن سے ابے بن، آبا بن سے پھر اس کو ادغام کرنا ہے، باؤ یا اکٹھی آ گئی ہے. ابیون، آبا بن سے ابیون، آخا بن سے اخیبن اخیون. لکھو گے تو گل بنے گی. تو لکھے ہیں لیکن تیرے کھانے چ نہیں پینے ہو.
کتاب پڑھتے جب کافی کو نہیں کول ہے جی تو اتنے میں سنا ہور کتنے پینا جی جی 5 روپیے نہ لا سکتے جی کہ لکھے ہوئے ابیون ابھی سے نا ابھی نہیں ہے بڑے آپ ابن سے ان کی بنا تو بنی آپ پہلے اس کو اصل پر لے جائیں گے آبا بن پھر تصغیر بنے گی ابے بن پھر ادغام کیا نا اور اخن سے آخا بن تصغیر بنائی اخے بن پھر ادغام کیا تو اخیون آگے حاما بن سے پھر تصغیر بنے جب ادغام کیا تو حمیون ہانا بن سے جب ادغام کیا تو ہنیجن تے فو ہن فمون اصل میں فو ہن ہے فو ہن سے فو ہن سے نا فو وے ہن یہ اپنی اصلی حالت پر ہے فو وے ہن سے فوہن جب نہ نا کوئی ادغام جہاں بس یہ اپنی اصلی حالت پر ہے جی تو پہلے 4 دھیان نال ابیون اخیون حمیون ہنیون کس طرح ابیون اخیون حمیون چونکہ تصغیر میں پہلے حرف کو ضمہ دینا ہوتا ہے ابیون اخیون حمیون ہنیون تے فوبیہن کیا فوبیہن کس طرح والا لکھا جائے آبا بن سے جب تصغیر بنائی نہ تصغیر جو لفظ بنے وہ کس طرح بنے آپ نا جو قانون کے بعد بنے ابیون اور اخیون اور حمیون اور ہنیجن اور فوبیہن پڑھو لفظ ایک باری جی ہنیجن کیونکہ تصغیر میں اول کو ضمہ ثانی کو فتح فوبیہن یہ بن گئی ہیں ان 5 کی تصغیریں کیا بن گئی ہیں ان 5 کی تصغیریں بن گئی ہیں جب یہ مصغر ہوں اور مضاف نہ ہوں جب یہ ابھی کی لکھے تیسری حالت ہے کہ جب یہ مصغر ہوں اور مضاف نہ ہوں تو اس صورت میں بھی ان کا وہی اعراب ہے جو پہلی حالت میں پڑھا ہے تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی تینوں حالتوں میں شابہ اعراب شاباش اب اس کی مثال آپ بنا سکتے ہیں جانی ابیون رأیت ابین مررت بے ابین گل سمجھیے اچھا تسی ہن پوچھو گے بھی ابن دی کدے تصغیر بناؤ تو تصغیر دا معنی ہوندا چھوٹا ہونا تے ابن بھی چھوٹا ابا کیڑا ہوندا ہے تصغیر کئی معنوں کے لیے آتی ایک تصغیر ہوتی ہے تعظیم کے لیے پیار کے لیے اندا ابن کا معنی ہے میرے پیارے ابو ابن لاڈے ابو پیارے ابو اگو اضافت کریں گے یہ ول تو میرے پیارے ابو یہ معنی ہوتا ہے نکاح ابو کو نہیں ابا ایک ہی ہوتا ہے نکاح ہو یا بڑا ہو سمجھائیے تو کیا اعراب ان کے صورت میں تینوں صورتوں میں اچھا جی یہ سارے مصغر ہوں ان کی اضافت ہو جائے یا ضمیر متکلم کی طرف یہ سارے مصغر ہوں اور یہ مصغر تو بنا لیا ہے نا اسی حالت میں پہلے مضاف نہ ہوں اگر اسی حالت میں یہ مضاف ہو جائیں کس کی طرف یا ضمیر متکلم کی طرف ابی اخی حمی
ہنئی تے فوے ہی اسی صورت میں یہ کیا ہو جائیں؟ اسی صورت میں مضاف ہو جائے ضمیر یا ضمیر، ایک خاص یا ضمیر، یا ضمیر متکلم کی طرف. تو اس صورت میں نے کہا وہی اعراب ہے جو پڑھ چکے ہو. اعراب تینوں صورتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری، تینوں صورتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری. یہ کیڑی صورت ہے؟ کہ مصغر بھی ہوں اور مضاف ہوں یا ضمیر متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے. تقدیری ہے. تینوں صورتوں میں بالحرکت تقدیری ہے. ایک مثال بنا لیں، جاءنی ابی رأیت ابی مررت بے ابی. میرے لاڈے ابو آئے، میں اپنے لاڈے ابو نو ویکھیا، میں اپنے لاڈے ابے دے نالوں گزریا. ہاں جی لکھا نہیں، لکھ لیں. جاءنی ابی رأیت ابی مررت بے ابی. لکھ لیں، سمجھ آ گئے. اسی تصغیر والی صورت میں، اسی تصغیر والی صورت میں مضاف ہوں یا ضمیر متکلم کے غیر کی طرف، اسی تصغیر والی صورت میں مضاف ہوں لیکن یا ضمیر متکلم کی طرف نہ ہوں، کسی اور کی طرف ہوں. اب تو مثال کون سی تھی؟ متکلم ہوں، جی مضاف ہوں ضمیر متکلم کی طرف. اب مضاف تو ہوں لیکن مضاف لے یا ضمیر متکلم نہ ہو، کوئی اور ہو. کاف ضمیر مثال کے طور پر مصغر ہوں اور مضاف ہوں، اور مضاف یا ضمیر متکلم کی طرف نہیں کسی اور کی طرف ہوں. سمجھا جی؟ مضاف ہوں لیکن ضمیر متکلم کی طرف نہیں. یا ضمیر متکلم کی طرف نہ ہوں، ما سوا کی طرف ہوں. مثلا کاف ضمیر کی طرف ابیو کا، تیرا لاڈا ابا، اج تیرے لاڈے ابے بازار چند چاڑے. مثال طور سے جی ابیو کا، اخیو کا، سمجھی گل؟ ہمیو کا، ہنیو کا تے فوے ہو کا. جب یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، کسی اور کی طرف مضاف ہوں اور مصغر ہوں، جس طرح ابیو کا، تو اب بھی ان کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہے. اعراب جاءنی ابیو کا، رأیت ابیا کا، مررت بے ابیے کا. ہاں جی جب یہ مضاف بابا جی لکھتے پہ کوئی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. جب یہ آج مضاف پانی ہو، کو نہیں دیتا استاد نے جی، استاد دن پانی دینا ہے. چلو کوئی نہیں. ہوں یہ مصغر ہو اور مضاف ہو لیکن مضاف یا ضمیر متکلم کی طرف نہ ہو بلکہ کسی اور کی طرف ہو، مثلا کاف کی طرف. کاف کی طرف. شاباش. جی، تو اس صورت میں ان کا اعراب بالحرکت لفظی ہے. ہاں کاف کی طرف کر دے، غلام کی طرف کر دے. ابیو غلامن، غلام دا لاڈا ابا. ابیو زیدن، زید دے لاڈے ابو نے کیتا ہے. جانی ابیو زیدن، رأیتو ابیا زیدن، مررتو بے ابی زیدن. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش سے یہ کنیاں حالت ہو گئی انہاں دیاں؟ 5 ہو گئی. گل سمجھیے، 5 حالتیں ان کی ہو گئی ہیں. اب چھٹی حالت وہ ہے جو کتاب کے اندر ہے. چھٹی حالت وہ ہے جو کتاب کے اندر. کتاب کے اندر ہے، اس کی طرف اب دھیان دیں. یہ حالت آخ لیا نے ایک رپیرا دینا اچھی اچھی. پہلی حالت یہ ہے کہ مقصر ہوں اور اضافہ مکسر نہیں ہے. مکبر. پہلی حالت یہ ہے کہ مکبر ہوں اور یہ اضافہ ذو مال کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی اعراب ہے جو کتاب میں آ رہا ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ مکبر ہوں اور اضافت کے بغیر ہوں یعنی مضاف نہ ہو.
جیسے ابن اخن ہمن ہنن فمن. اب کس طرح پڑھیں گے؟ جی مثال سنا اس کی، مثال کے جاءنی ابن اور رأیتو ابن مررتو بابن. اس صورت میں اعراب کیا ہے؟ اس صورت میں ان کا اعراب بالحرکت لفظی ہے تینوں صورتوں میں. تینوں صورتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہے. جانی ابن، رایتو ابن، مررتو بابن. اگے دوسری صورت ہے کہ مکبر ہوں اور مضاف ہوں لیکن یا ضمیر متکلم کی طرف، ہاں، جیسے جیسے ابھی، ابی، اخی، ہمی، ہنی، فمی وغیرہ. ہاں. مثال جاءنی ابی. اس صورت میں ان کا اعراب بالحرکت، تینوں صورتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے. اس صورت میں ان کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے. تینوں صورتوں میں مثال تینوں صورتیں کیڑی؟ رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے. ہاں، مثال یعنی رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ. کسرہ تقدیری کے ساتھ. ایشا بس ہے. ہاں جی. مثال جاءنی ابی، رأیت ابی، مررت. رہتا نہیں بڑا رہے تو بیت متکلم تھا سیکھا کہ میں نے دیکھا. رأیت رہتا بھی ٹھیک ہے تو نے دیکھا، لیکن مثال رہے تو چلتی ہے جی. ابی یہ نہیں کہ رہے تک من ہے، تو نے دیکھا، میں نے دیکھا، اس نے دیکھا، گل ایک ہی ہے. مررت بابی. تیسری صورت یہ ہے کہ مصغر ہوں اور مضاف نہ ہوں. مصغر ہوں اور مضاف نہ ہوں، جیسے ابیجن اور اخیجن اور حمیجن اور حنیجن اور فویحن. شابہ. تو اس صورت میں ان کا اعراب بالحرکت لفظی ہے تینوں صورتوں میں. مثلا جاءنی ابیجن، رأیت ابیجن، مررت بابیجن. چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ مصغر ہو اور مضاف ہو لیکن یا ضمیر متکلم کی طرف. اس صورت میں ان کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے. تینوں حالتوں میں، تینوں صورتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے. جیسے جاءنی ابیجن، نا مضاف کرنا، جانی ابیجی. جاءنی ابیجی، رأیت ابیجی، مررت بابیجی. شاباش. کتنی صورتیں ہوں گی؟ 4. پانچویں صورت یہ ہے کہ مضاف ہوں لیکن یا ضمیر مصغر ہوں اور مضاف ہوں لیکن مضاف یا ضمیر متکلم کی طرف ہو. اس صورت میں نہ ہوں کہ وہ تو آ گیا کہ نہ ہو جی، یا ضمیر متکلم مضاف تو ہوں لیکن ان کا مضاف لے یا ضمیر متکلم نہ ہو بلکہ ان کا غیر ہو. تو اس صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہے. بالحرکت لفظی ہے. جیسے جاءنی اخیو کا ابیو کا کہتے، جانی ابیو کا یا جانی ابیو. زیدن کہہ دے، کاف ضمیر ول کر دے، اسم زہر ول کر دے. ہاں جی. جاءنی ابیو زیدن، رہے تو ابیا زیدن، مررتو بابی زیدن. جاءت رأیتو تے مررتو بے، انہاں نو اج پکا کے تے جیب وچ پا چھڈو کیونکہ کڑی کڑی لوڑ پیندے نے، پھر وچوں کڈ کے استعمال کر لیں جی. یہ کڑینے نہیں چاہیے جی، سمجھو سی پئی ہے. کتنی حالتیں ہو گئی ہیں؟ 6ٹھی حالت وہ ہے جو کتاب میں، اب یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی جو کتاب میں ہے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6ٹھی حالت یہ ہے کہ یہ 6 جب مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں، کیا ہوں؟ مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں، اور مضاف ہوں، غیر مضاف نہ ہوں، اور مضاف الیہ ان کا یا ضمیر متکلم نہ ہو، کوئی اور ہو. یہ حالت. یہ 6 مکبر ہوں، یہ مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں، مضاف ہوں، غیر مضاف نہ ہوں، غیر مضاف نہ ہوں، وہ بھی صورتیں آ گئی ہیں. اور مضاف الیہ ان کا یا ضمیر متکلم نہ ہو، وہ بھی آ گئی ہے، وہ بھی آ چکی، اس کا غیر ہو. مثلا اب نا ابو کا، یہ کون سی حالت ہے؟ مکبر ہے، مضاف ہیں، اور مضاف الیہ یا ضمیر متکلم کا غیر ہے. اس صورت میں، یہ جو 6ٹھی صورت ہے، اس صورت میں ان کا اعراب تینوں صورتوں میں اعراب بالحرف لفظی ہے. اس صورت میں
ان کا اعراب بالحرف لفظی ہے. کیا ہے؟ اعراب بالحرف کون سا پکوایا تھا؟ واو الف یا، واو الف یا. اس صورت میں ان کا رفع ہوگا واو لفظی کے ساتھ، یعنی رفع والی صورت میں واو ہوگی، اور نصب ہوگی الف لفظی کے ساتھ، یعنی نصب والی صورت میں الف ہوگا، اور جر ہوگی یا لفظی کے ساتھ، یعنی جر والی صورت میں یا ہوگی. یہ 6 اسماء جب مکبر ہوں اور مضاف ہوں لیکن مضاف لے یا ضمیر متکلم نہ ہو، اس صورت میں ان کا اعراب بالحرف لفظی ہے تینوں صورتوں میں، یعنی رفع واو لفظی کے ساتھ، نصب الف لفظی کے ساتھ، جر یا لفظی کے ساتھ. کی صورت ہے کہ یہ مکبر ہو، مصغر نہ ہو اور مضاف ہو، لیکن مضاف الیہ کا یا ضمیر متکلم نہ ہو، اس کا غیر ہو. مضاف الیہ ان کا یا ضمیر متکلم نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو. شاباش. تو اس صورت میں اس کا اعراب ان کا اعراب تینوں حالتوں میں، یعنی نسبی حالت میں، نسبی حالت میں اور جری حالت میں، ان تینوں حالتوں میں اس کا اعراب بالحرف لفظی ہے. آقا سجن، جب یہ 6 مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں، اور مضاف ہوں، اور یا لیکن مضاف الیہ ان کا مضاف الیہ ان کا یا متکلم نہ ہو، یا ضمیر متکلم نہ ہو، تو اس وقت ان کا اعراب بالحرف تینوں صورتوں میں ان کا اعراب بالحرف لفظی ہے، یعنی رفع واو لفظی کے ساتھ، نصب الف لفظی کے ساتھ، اور جر لفظی کے ساتھ. آقا بڑا ایک بار یہ جب یہ 6 مکبر ہوں اور یعنی مصغر نہ ہوں، کیونکہ مصغروں کی ساری تفصیل آ گئی ہے کہ کوئی نہیں آئی. ہاں جی. جب یہ 6 مکبر ہوں یعنی مصغر نہ ہو اور مضاف ہوں لیکن یا ضمیر متکلم کی طرف نہ ہو بلکہ اس کے ماں سوا ہوں. شاباش. تو اگر بالکل مضاف نہ ہو تو وہ بھی آ چکا ہے، یا ضمیر کی طرف ابن اکیلا بھی آ چکا ہے، ابھی بھی آ چکا ہے. جی ہاں بھی. تو ان تینوں حالتوں میں ان کا اعراب بالحرکت لفظی ہوگا، بالحرف بریا، اعراب بالحرف لفظی ہوگا، یعنی رفع واو لفظی کے ساتھ ہوگا، واو لفظی کے ساتھ ہوگا، نصب الف لفظی کے ساتھ، اور کسرہ یا لفظی کے ساتھ. ہولی بھی کچھ ہے. پھر آخو سمجھو، ٹل دیو. ہاں بھائی. جب یہ 6 مکبر ہوں تو ان کی خلاصہ کیا نکلا؟ اسماء، یہ جو 6 اسم ہیں ان کی اعراب کے اعتبار سے کتنی صورتیں بنی؟ اس کتاب میں 6ٹھی صورت ہے. وہ پہلی 5 نہ سمجھی جائیں تو یہ 6ٹھی آپ کو سمجھ، ایک بار سمجھ لو گے تو اگلی کتابیں یہی ہون گیا. جی وضاحت آ جائے کہ کوئی سوال جواب ہوگا تو گل کم از کم در دماغ جا کے بھی اے قسم نے ایسی صورتیں نے. جی کچھ بچ ہو جی گل ہوگی کہ چھوٹی موٹی. جی گل سمجھیے. ایشا بس. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ان کا اعراب بالحرف. تینوں کون سی 3 حالتیں؟ رفیع حالت، رفیع حالت کس کے ساتھ ہوگی؟ واو لفظی کے ساتھ ہوگی، اور نصبی حالت الف لفظی کے ساتھ، اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ. اب ان کی مثال دیکھیں. آپ اب کی اضافت کر دیں کاف ضمیر کی طرف تو یہ بن جائے گا جا ابو کا، رہے تو ابا کا، مرر تو بے ابی کا. بات سمجھیے. اب جا ابو کا میں ابو مرفوع ہے واو لفظی کے ساتھ، رائے تو ابا کا میں ابا منصوب ہے الف لفظی کے ساتھ، مرر تو بے ابی کا میں ابی مجرور ہے یا لفظی کے ساتھ. یعنی یہ ابو ابا ابی بچ جڑی واو تے الف تے یا اے لام کلمہ نہیں ہون ایندا اعراب کی اعراب ایندا. جی ہاں بھی کیویں؟ جیسے جا ابو کا، رأی تو ابا کا، مرر تو بے ابی کا. جا ابو کا میں جو اب ہے یہ اب مرفوع ہے واو لفظی کے ساتھ، اور رأی تو ابا کا میں یہ جو اب ہے یہ منصوب ہے الف لفظی کے ساتھ، اور مرر تو بے ابی کا میں یہ جو یا ہے یہ
مجرور ہے یا اب جو ہے یہ مجرور ہے یا لفظی کے ساتھ. ابھی ابھی اب نہیں ابھی. مرر تو بے ابھی میں ابھی پورا پورا پڑھیں. پورا نال اعراب بھی پورا ہوندا کہ جویں جانی زیدن میں زیدن مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ ایویں کہ جانی ابو کا میں ابو مرفوع ہے واو لفظی کا ساتھ یہ واو پڑھیے. رہے تو ابا کا میں ابا منصوب ہے الف لفظی کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں. مرر تو بے ابی کا میں ابی مجرور ہے یا لفظی کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں. جی گل سمجھی کہ کوئی نہیں اے تواڈے پلے پے گئی گل. جی اچھا نہیں کوئی وہ جا ہوے جا نہیں ہوے آیا یا میرے کو آیا وہ ان کا خیال نہیں کرنا. جی سمجھائیے اے فعل ہے نا اصل عوامل دی بات اگوں آ رہی. فعل اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں. جب فاعل مل جائے تو پھر آگے مفعول بے کو نصب دیتے ہیں. حروف جارہ اپنے ما بعد کو جر دیتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اجے معمول آندے پینے عامل اگوں ہونے نے تاں بعض مسئلہ مشکل بن جاندیاں نے. جی گل سمجھی جے جا آ پڑھو یا جا آ نہیں پڑھو کدے اس وچ کوئی فرق نہیں ہے. جی جا آ ابو کا آیا تیرا ابا جا آنی ابو کا میرے کو آیا تیرا ابا او کوئی فرق نہیں ہے. جی گل سمجھیے. چلو جی چھٹی قسم کہندی اسم غیر اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم ہے. 16 قسموں میں سے چھٹی قسم آ گئی ہے. 16 قسموں میں سے لیکن اعراب کی کتنی صورت ہے؟ اعراب کی یہاں میں چھٹی صورت ہے. نہیں ان کی تفصیل نہیں. اعراب گنے پیچھے سے. اعراب چوتھا ہے قسم چھٹی ہے. 3 قسموں کا ایک اعراب ہے پہلے کا بل حرکت لفظی. پھر چوتھی قسم کا ایک ہے 2 ہو گئے. 5ویں قسم کا ایک ہے 3 ہو گئے. چھٹی قسم اعراب کی یہ چوتھی صورت ہے اور اسموں کی یہ چھٹی صورت ہے. بات سمجھ لیجیے اعراب کی یہ کیونکہ پہلی 3 صورتوں کا ایک ہے. بات سمجھیے باقی سب کا ایک ایک آ رہا ہے بکرا علیحدہ علیحدہ لیکن چونکہ 3 اسموں کا اعراب ایک ہے اس لیے اسم جو ہے وہ چھٹی قسم آ رہی ہے اور اعراب کی چوتھی صورت آ رہی ہے. اعراب کی قسم جا گئی ہے نا. اے شاباش سے. چلو جی چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ جس وقت کے مضاف ہوں لہذا مکبر نے مصغر نے ان کا اعراب پڑھ لیا ہے. مضاف ہوں مضاف نہ ہوں تو کیا اعراب ہے یہ بھی پڑھ لیا ہے. مضاف کدھر ہوں یا ضمیر متکلم کے غیر کی طرف یہ معنی کرنا چاہیے بغیر کی باب معنی سوے کرنے چاہیے. یا ضمیر متکلم کے غیر کی طرف جیسے اب جیسے مثال نہیں ہے وہ اسماء ستہ مکبرہ اب گن کر بتا رہے ہیں. جیسے ابن کیا معنی باپ اخن تے ہمن وہ جو کہ قریب عورت کے ہو زوج کی طرف سے. ہاں سمجھ آئے نا جی. آپ جڑا نا جی جڑا بھی خامن دا چھوٹا بھرا ہوندا ہے نا جی اونوں آندے نے ہمن او کی ہوندا ہے جی دیور. تے ہنن یہ عورت کی شرمگاہ. تے فمن جی سنیا داوے تے منہ مبارک سمجھائیے جی. تے ذو مال صاحب مال والا مال ذوب مانا صاحب. چلو جی ایک کو ذوب مانا اللہ جی وہ ہو رہے اے نہیں ہے گا اے ذو اسم ہو رہے وہ بھی اسم ہی ہے. چلو جی جیسے ابن اور اخن اور ہمن اور ہنن اور فمن اور ذو مال. رفع ان کا واو کے ساتھ ہوگا اور نصب ان کی الف کے ساتھ ہوگی اور جر ان کی یا کے ساتھ ہوگی. جیسے جا ابو کا رہے تو ابا کا مرر تو بے ابی کا. چھٹی اسماء
اسماء ستہ مکبرہ جس وقت کے مضاف ہوں یا متکلم کے غیر کی طرف. اے معنی کرنا جی یا متکلم کے غیر کی طرف باب معنی سوئے جی. جیسے ابن اور اخن اور ہمن اور ہنن اور فمن اور ذو مالن. جی. رفع ان کا واو کے ساتھ ہوگا اور نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ. جیسے جا ابو کا اور رأیت ابا کا اور مررت بابی کا. ایشا بس ہم کی اضافت کریں. جا ہمو کا رأیت حما کا. یہ ٹھیک اضافت کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ غلط. ٹھیک ہے. دیور مردہ بھی ہوں ہے. اس واسطے دی مثال پڑھنی جا ہمو کے گل سمجھے جی. تا میں تمہیں کہا جی یہ اضافت جڑی نا جی وہ مونس وال ہونی ہے جی کیونکہ دیور کہندا ہوندا ہے عورت ہوندا مرد نہیں. کدی یہ مثال بناؤ کہ کی بنانی جا ہمو کے تیرا دیور آیا جی اے مطلب ہے جی. باقی ٹھیک نہیں. ہاں بھائی اس طرح ہنون چونکہ عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے اس لیے اس کی اضافت بھی عورت کی طرف ہانو کے جی. اور اتنے بس لکھا نا جی. چلو ٹھیک ہے دونوں بھی ٹھیک ہے. ہاں شرمگاہ جو ہاں اگے افتم مصنع چورا جلانے. نہ بس کافی نہیں آئے ہیں. ہاں پکاؤ یہ پکاؤ.